کہ جو مسئلہ آج ملک میں ہے اس پر غور ہم کو کس بات پر کرنا ہے کہ ایک زمانے میں رول آف لا کو کانٹراسٹ کیا جاتا تھا ود رول آف مین، کہ کوئی بھی شخص کتنا بھی مقبول کیوں نہ ہو، اس کے فیصلے جو ہیں وہ فیصلے وہ نہیں ہو سکتے جو ڈیموکریسی میں، ایک جمہوریت میں جس کا حق ہر انسان کو ہوتا ہے۔ رول آف لا کا یہ کانٹراسٹ میں رول آف لا کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس میں کسی کی پرسنل کہیں پریفرنسز یا ایک پرسنل ڈائریکشن کسی کی سوچ کا وہ نہیں آتا ہے، جو ایک مختصر انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا، وہ رول آف لا میں نمایاں ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی آج ملک میں جو ہو رہا ہے اس پر آپ لوگ یقیناً غور کریں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رول آف لا ہے کہ نہیں ہے، رول آف لا تو ہے، ہر جگہ قانون ہے، مشکل یہ ہے کہ اس قانون سے آپ مطمئن نہیں ہیں۔ ابھی حال میں ایک فیصلہ ہوا ہے، ہم لوگ اکثر جو ہے سپریم کورٹ کے جب تک فائنل فیصلے نہیں آ جاتے ہیں تب تک بہت تفصیلی گفتگو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں کسی بھی فیصلے پر، بٹ ہائی کورٹ میں ایک بہت اہم فیصلہ ابھی ہائی کورٹ میں آیا ہے۔ ابھی انصاری صاحب اس پہ یقیناً کچھ روشنی ڈالیں گے، اور اس فیصلے کو اگر آپ پڑھیں جو NRC کے تعلق سے جن لوگوں کو 5 سال سے، ابھی آپ کا جس کا ذکر ہوا 5 سال سے جو حراست میں ہیں، اور جن کے لیے سبھی لوگ امید کرتے تھے کہ 5 سال ہو گئے، اب انہوں نے کوئی غلطی کی ہے نہیں کی ہے، یہ تو جب ٹرائل پورا ہوگا تبھی یہ بات سامنے آ سکے گی، اور ان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے، ان کو کتنا خامیازہ بھگتنا چاہیے، یہ ساری چیز تو ٹرائل میں طے ہوگی۔ آج بات یہ ہے کہ وہ اپنے ٹرائل کو فیس کریں، اس میں 10 سال لگیں گے، 5 سال لگیں گے، کتنے سال لگیں گے، 5 سال ان کو ہو چکے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ قانون کی نظر میں بہتر یہ ہے کہ آپ کم سے کم حراست پہ رہیں تاکہ آپ ٹرائل کو فیس کرنے کے لیے پوری ذمہ داری سے تیاری کر سکیں۔ لیکن کبھی کبھی بہت سیریس کرائم ہے، تو بہت سیریس کرائم میں اکثر کورٹس یہ کرتے ہیں، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی اس میں ہم آپ کو حراست سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو فوراً ہم بیل نہیں دے سکتے ہیں، کچھ دن آپ رہیے، کچھ دن آپ جیل میں رہیے، حراست میں رہیے۔ تو وہ کیا اتنا سنگین تھا جو بھی مسئلہ تھا اور جو بھی الزام لگائے گئے تھے، کیا وہ اتنے سنگین الزام تھے کہ اس پر کسی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اتنے سنگین ہیں کہ ہم اس کو ایک بہت بڑا خطرہ مان کر عوام کے تحت، اپنے سول سوسائٹی کے تحت ایک بہت بڑا خطرہ مان کر ہم آپ کو حراست سے رہا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا سوال تھا؟ اس ججمنٹ کو آپ پڑھیں تو اس ججمنٹ میں جتنے بھی اصول ہم لوگوں کو سکھائے گئے ہیں کہ بیل از دا رول اینڈ جیل از دی ایکسیپشن، یہ جسٹس کرشنا ایئر کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اور اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جوڈیشری اس بات کو بار بار دہراتی ہے کہ بہت خاص وجہ ہونی چاہیے جیل میں رکھنے کی، اور کیونکہ ہندوستان کے جو حالات ہیں، جو ہمارے لیگل سسٹم کے حالات ہیں، اس میں آپ بہت جلد فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو 2 سال 3 سال حراست میں رکھ لیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ کنوکٹ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ 3 سال آپ کے کون واپس لوٹائے گا، 4 سال کون لوٹائے گا؟ آج تو دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ 10 سال 20 سال لوگ حراست میں رہے ہیں اور اس کے بعد اکوئٹ ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو وہ وقت، ان کی زندگی کا کھویا ہوا وقت کون واپس دے سکتا ہے؟ اس کو کمپنسیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں۔ ویسے بھی آج حالانکہ ٹیکنیکلی آپ کمپنسیشن سیکھ کر سکتے ہیں، لیکن کمپنسیشن زندگی کے 20 سال کھونے کے بعد کتنی کمپنسیشن مل سکتی ہے، اور پیسے کا کیا وجود ہوگا جہاں 20 سال آپ کی زندگی کے آپ سے چھین لیے گئے ہیں؟ تو اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کو ایک موقع دیا جائے کہ آپ اپنا کیس لڑنے کے لیے فری رہیں، باہر رہیں، جیل سے باہر رہیں، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے پر آگے جو بھی قدم اٹھانے ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے۔
لیکن ہندوستان میں جو آج مسئلہ ہو گیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کو نمایاں طور پر جس کو بھی آپ پڑھیں، جس اصول کو بھی پڑھیں، جس پروپوزیشن کو بھی پڑھیں، تو وہ پروپوزیشن تو صحیح لگتا ہے، سب کو صحیح لگتا ہے۔ آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ سبھی لوگ آج ملک میں کانسٹیٹیوشن کو اہمیت دیتے ہیں، کوئی سر سے لگاتا ہے، کوئی چومتا ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر عہد کرتا ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن پر ہی چلوں گا اور کانسٹیٹیوشن کو ہی ہمیشہ جو جس روشنی میں ہم لوگ فیصلہ کریں گے وہ کانسٹیٹیوشن کی روشنی ہوگی۔ لیکن اسی کانسٹیٹیوشن میں جو لکھی ہوئی باتیں ہیں انہی پر نظریہ ہمارے ملک کا ایک نہیں ہے۔ ابھی ایک کیس آپ کے سامنے آیا تھا سپریم کورٹ میں، حجاب کا کیس تھا۔ حجاب کے کیس میں آخر فیصلہ نہیں ہو پایا کیونکہ دو الگ الگ ججز نے اس میں الگ الگ فیصلہ دیا۔ ایک جج نے یہ کہا کہ حجاب کیا اسلام کا ایک ایسینشل حصہ ہے، اور وہ اس ڈیسیجن پر پہنچے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ غلط صحیح جو بھی تھا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اسلام کا حصہ یہ نہیں ہے، ایسینشل پریکٹس اسلام کی یہ نہیں ہے۔ اب اس پر بہت لوگوں نے یہ بار بار یہ کہا ہے کہ ایسینشل پریکٹس کسی مذہب کی کیا ہوتی ہے، اس کا فیصلہ جج کیسے کرے گا؟ جیسا بھی کتنا بھی ذہین جج ہو وہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ اس میں تو وہی لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں جن کا خاص تعلق اسلام سے ہے، جو اسلام کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، جو عالم ہیں، جو علماء حضرات ہیں، وہی بتا سکتے ہیں کہ اسلام کا اس سے تعلق ہے کہ نہیں۔ باہر والا کیا سمجھے گا کہ اسلام کا کیا اس سے تعلق ہے؟ لیکن دوسرے جج دھولیا صاحب جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو آپ مذہب تک کیوں پہنچا رہے ہیں اس بات کو؟ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں اگر غور فرمائیں تو کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کو جینے کا اپنا آزاد حق ہے کہ نہیں ہے، ہم کیسے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اس کا حق ہم کو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے۔ تو کوئی سر ڈھکنا چاہتا ہے تو اس کو سر ڈھکنے دیں، کوئی پوشاک اچھی پہننا چاہتا ہے تو اس کو اچھی پوشاک پہننے دیں، کوئی قسم کی خوراک کھانا چاہتا ہے تو اس کو کھانے دیں۔ جب تک کہ آپ کی جو بھی کہی ہوئی یا کری ہوئی بات ہے اس سے کسی اور کا حق نہیں چھن رہا ہے، تب تک آپ پر روک لگانے کا حق نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات آسمان سے نکال کر اس جج نے نہیں کہی، بلکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس بات کو بار بار کہا گیا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ کہاں پر کسی کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے مجھے شکایت ہے، اس بات کی شکایت ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے۔ اکثر جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے قانون کے تو ہم کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آزادی آپ کو اپنے ہاتھ ہلانے کی ہے، آپ دونوں ہاتھ اپنے ہلانا چاہتے ہیں، آپ ہلائیے ہاتھ، اس پہ کوئی روک نہیں لگا سکتا ہے، لیکن جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں پر آپ کے ہاتھ ہلانے کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ میری ناک اگر کا نقصان ہوتا ہے، میرا اگر جسمانی نقصان ہوتا ہے آپ کی کسی کی ہوئی بات سے، تو یقیناً اس پر آپ پر روک لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دور سے آدمی کھڑے ہو کر، اور اس بات کو اس ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ ہیکلرز ویٹو نہیں ہو سکتا ہے، کہ جس آدمی کو آپ کی بات پسند نہیں ہے وہ کھڑے ہو کر ہیکل کرنا شروع کرے، چلانا شروع کرے، وہ ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس پر ہم لوگ الگ سے بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہیکلر کا ویٹو نہیں ہو سکتا۔ جو ہیکل کرنا چاہتا ہے وہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی بات روک دیجئے، آپ کو اپنی بات کہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے، آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت جو مسئلہ ہو گیا ہے رول آف لاء کا ہمارے ملک میں، اور جس پر ہم کو معمولی لوگوں کو، عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہم جو معمولی چیزیں ہم کو سمجھنی چاہیے اور ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کا مسئلہ ہے کہ کس کو کس طرح سے توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ اور اب کل فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ میں وقف کے تعلق سے، کل فیصلہ آئے گا انٹرم ریلیف کا، تو وقف کا ہی ایک بہت بڑا ایشو اس ملک میں بنایا گیا، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وقف کوئی ایک جیسے زمین گریب کرنے کی بات ہوتی ہے، جیسے لینڈ گریبنگ والا
مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح سے وقف بھی ایک گریب کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی کی زمین کو کہہ دیجئے یہ وقف زمین ہے، اس کو گریب کر لیجئے۔ اب زمین وقف ہے کہ نہیں، اس کا تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، قانون کا سسٹم ہے، قانون طے کرتا ہے کہ وقف کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، قانون طے کرتا ہے اس بات کو، اور اس لیے کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے۔ آپ کو یہ اتنا حق ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی کورٹ کے سامنے کہیں کہ میں یہ اسٹیبلش کروں گا، میں اس کو ثابت کروں گا کہ یہ زمین وقف کی زمین ہے، اور اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو پرنسپلز ہیں، ان کے مطابق ہی میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرے کو حق یہ ہوتا ہے وہ کہے کہ نہیں، آپ جو اصول اور جو پرنسپلز بتا رہے ہیں وہ لاگو اس زمین پر نہیں ہوتے ہیں، اور اس کی یہ وجہ ہے، اس لیے وہ اس اصول پہ یہاں پہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ معاملہ تو یہ صرف زبردستی کا معاملہ ہے کہ کسی کی زمین کو کھڑے ہو کر کہہ دو کہ یہ وقف کی زمین ہے، اس کو وقف مان لو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور کیوں یہ ایسی سوچ لوگوں کے ذہن میں ڈالی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے۔ تو رول آف لا اپنی جگہ جو اہمیت رکھتا ہے وہ یقیناً ہمیشہ سے رہی ہے اور وہ رہے گی، لیکن لا کیا ہے اور رول کیا ہے، اس کو بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے میں تو یہ مانتا ہوں کہ آج جو ہم کانکلیو رول آف لا پر کر رہے ہیں وہ کانکلیو رول آف لا اینڈ جسٹس پر ہونا چاہیے، کہ انصاف کیا ہے۔ قانون صرف کافی نہیں ہے، قانون ہٹلر کا بھی تھا، ہٹلر کا قانون یہ تھا کہ مجھے آنکھیں دکھاؤ گے تو تم کو پھانسی دے دوں گا، یہ ہٹلر کا قانون تھا۔ اور وہ بھی قانون تھا، یہ جو لوگ جورسپروڈنس پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لا کیا ہوتا ہے۔ لا مانا جاتا ہے، پازیٹیوز یہ مانتے ہیں کہ لا اگر پارلیمنٹ یا کوئی ادارہ بناتا ہے اور اس کا بنانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اگر وہ ویسے بنا دیتا ہے تو وہ لا بن جاتا ہے، اور وہ قانون پھر سب پر لاگو ہوتا ہے، اور ہر ایک کی پھر مجبوراً اس قانون کو ماننے کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ قانون کو اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش وہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جسٹس کا بھی تو ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور اس لیے اگر آپ ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے سے آرٹیکل 21 کے دیکھیں کہ جب کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہو رہا تھا تو اس وقت بحث یہ ہوئی تھی کہ صرف قانون اگر صحیح طریقے سے بنا دیا گیا ہے تو وہی کافی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس کے بعد مینکا گاندھی سے لے کر اور آج تک سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں، صرف قانون کو صحیح طریقے سے بنانا کافی نہیں ہے، لیکن قانون میں صحیح کانٹینٹس بھی ہوں تب مانا جائے گا کہ وہ قانون ہے۔ صرف طریقہ کافی نہیں ہے، صرف دکھا دیا کہ دیکھیے فلاں کے سگنیچر کی ضرورت تھی، اس کے سگنیچر ہیں تو یہ قانون ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں اور بہت سارے پہلو ہیں جس سے جسٹس یا جس سے کانسٹیٹیوشنل نظم یا کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کا جس سے رشتہ ہے۔ تو اس لیے لا کیا ہے اور صحیح لا کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل ویلیوز اور کانسٹیٹیوشنل ویلیوز میں موریلٹی، اخلاق، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ بنا اس کے بالکل ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے لا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لا پھر وہی ہو جاتا ہے جو آج ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کو 5 سال کی سزا ہونے سے پہلے، ٹرائل ہونے سے پہلے آپ نے کسی کو حراست میں 5 سال تک بند رکھا اور پھر کہا کہ ان کو بیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر آپ لوگ غور فرمائیں، آپ لوگوں کے جو اپنے ایکسپیرینس ہیں، آپ کے جو تجربے ہیں، ان کی روشنی میں آپ اس بات کو اس پر غور فرمائیں گے تو یقیناً ہم سب کا اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔